لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر، اس کے بعد کا فاصلہ نہیں. نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ چیزیں پوری ہو رہی. یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے. اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا. اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی. کوئی سطحی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ سطحی رہے گی. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں عام طور پر الا ماشاء اللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت، بہت متشدد. ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے حنفی مسجد میں رفع یدین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی. یہ کون آ گیا ہمارے یہاں؟ حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ گئی اس میں. کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی. تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم، بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے، مناظرے کریں گے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور، سخت دل، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی. اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی، اور سودی کاروبار ڈٹ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، گفتگویں ہیں، دلائل ہیں، کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں، چیلنج کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں، حرام شے، اس میں ملوث ہیں.